السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی صورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ اول تو یہود نے رکوع کو اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا، ثانیہ باجماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی، چنانچہ انہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا صراحت کی جا رہی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان لانا ہی نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ تمام اصول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھو، جس میں رکوع بھی ہو اور جو باجماعت ہو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ ان آیت کے اصل مخاطب امہ یہود ہے، جو لوگوں کو تقویٰ اور پاکسازی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کا اپنا کردار اس کے برعکس تھا۔ ہمارے ہاں بھی علماء اور وعظین کا حال اکثر و بیشتر یہی ہے کہ اونچے سے اونچا واعظ کہیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہیں گے، لیکن ان کے اپنے کردار کو اس بات سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہوتی جس کی وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا تھا، چنانچہ ان سے کہا گیا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تم یہ کچھ کر رہے ہو اس حال میں کہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی تورات پڑھتے ہو۔ تم صاحب تورات ہو۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے علماء کا، جنہیں ہم علماء سو کہتے ہیں، یہی حال ہو چکا ہے۔ بقول اقبال، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیاں حرم بے توفیق۔ قرآن حکیم کے ترجمے میں، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں بڑی بڑی تعریفیں موجود ہیں۔ الحمدللہ کہ اس کا متن بچا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَقَابِضَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے مگر ان عاجزوں سے بھاری نہیں ہے۔ یہاں پر صبر کا لفظ بہت بامعنی ہے۔ علماء سوء کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ صبر اور قناعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں تو حب مال ان کے دل میں گھر کر لیتی ہے اور وہ دنیا کے کتے بن جاتے ہیں۔ پھر وہ دین کو بدنام کرنے والے ہوتے ہیں، بظاہر دینی مراسم کے پابند نظر آتے ہیں، لیکن دراصل ان کے پردے میں دنیا داری کا معاملہ ہوتا ہے، چنانچہ انہیں صبر کی تاکید کی جا رہی ہے۔ سورہ مائدہ میں یہود کے علماء مشائخ پر بائے الفاظ تنقید کی گئی ہے۔ ترجمہ: کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور صوفیہ جھوٹ بولنے سے، حرام کھانے سے؟ اگر کوئی علماء یا پیر اپنے ارادت مندوں کو ان چیزوں سے روکے گا تو پھر اس کو نذرانے تو نہیں ملیں گے، اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی۔ چنانچہ اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ دنیاوی خواہشات مخدوم ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ صبر کے ساتھ جس دوسری شے کی تاکید کی گئی ہے وہ نماز ہے۔ علماء یہود وضوح حق کے باوجود جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے تھے، اس کی بڑی وجہ حب مال اور حب جاہ تھی۔ یہاں دونوں کا علاج بتا دیا گیا کہ جب حب مال کا مداوع صبر سے ہوگا، جبکہ نماز سے عبودیت و تذلیل پیدا ہوگا اور حب جاہ کا خاتمہ ہوگا۔ عام طور پر یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ ان حق کی ضمیر صرف صلوہ کے لیے ہے، یعنی نماز بہت بھاری اور مشکل کام ہے،
لیکن ایک رائے یہ ہے کہ یہ در حقیقت اس پورے طرز عمل کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے شادخ اور ابتداعات کا مقابلہ صرف صبر اور نماز کی مدد سے کیا جائے گا۔ مطلوب طرز عمل یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پرخانہ ہو جاؤ اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کو اپنے معمولات حیات کا محور بناؤ، جبکہ عماد الدین ہے فرمایا کہ یہ روشن یقیناً بہت بھاری ہے اور نماز بھی بہت بھاری ہے۔ ان خشوع رکھنے والوں پر، ان ڈرنے والوں پر یہ روشن بھاری نہیں ہے جن کے دل اللہ کے آگے جھک گئے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اس آیت کے شروع میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے ذیل میں توجہ دلائی تھی کہ یہ ایمان بالآخرت ہی ہے جو انسان کو عمل کے میدان میں سیدھا رکھتا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چار آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا آپ کے سامنے، اس کے اندر صبر کے بارے میں اور نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو یہی بتایا گیا کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، اور جو نماز کے طریقے ہیں جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے نماز ادا کی ہے، ہمیں بھی انہی طریقوں پر چل کے نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ نماز جو ہے ہم سب کے دل کا سکون بھی ہے اور ہمارے لیے ایک عبادت بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں پر فرض کی ہے۔ یہ کوئی نفل وغیرہ یا سنت اس میں نہیں آئے گا، جو فرض نماز ہے وہ تو ہمیں کسی بھی حال میں ادا کرنی ہے، اس کا ہم سے لازماً سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، اس کی اسے سمجھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور اس سے ہمیں سمجھنا ہم سب پر یہ بھی فرض ہے۔ جس طرح ہمارے اوپر حج، عمرہ، کعبے کی زیارت، یہ سب جس طرح ہم پر فرض ہے، اسی طرح ہمارے اوپر یہ بھی فرض ہے۔ تو سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں، اس کا ترجمہ بھی سمجھیں، تفسیر بھی سمجھیں، جیسے کہ میں آپ کے ساتھ روز ویڈیو کے اندر ہر آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر رہا ہوں، اس کو دیکھیں، اسے سمجھیں، اور نماز جو ہے اپنی باوقت ادا کریں، اور باقی جو نفلی نمازیں ہیں کوشش کریں جب اپنے اس نماز کے پابند ہو جائیں، کیونکہ جیسے تبلیغی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جب 40 دن کے لیے جاتے ہیں جماعت میں چلہ لگاتے ہیں، تو اس کا اکثر مقصد یہی ہوتا ہے جو نیا انسان ہوتا ہے وہ 40 دن تک جب باجماعت نماز پڑھے گا تو اس کو ایک عادت بھی ہو جائے گی نماز پڑھنے کی، تو اسی طرح وہ انسان نماز کی طرف آ جائے گا اور 5 وقت کا نمازی بن جائے گا، اس کو اور بھی بہت ساری ہدایات ملیں گی۔ تو اس لیے کوشش کریں، شیطان آپ کو روکے گا نماز پڑھنے سے، جو بھی ہوگا اگر آپ کی خدا نخواستہ نماز چھوٹ بھی جاتی ہے کوئی، تو آپ اس کو فوراً قضا کر لیں، کہ نماز فرض نماز کا تو لازماً سوال ہوگا، اس لیے اس کو آپ قضا نماز کر کے بھی لازمی پڑھیں، کوئی نماز نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایسے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے ہماری روز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ہمیں آپ سب کا ڈھیر سارا پیار چاہیے اور آپ سب کی دعائیں چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔